بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ انتہائی دلچسپ اور خوفناک کہانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل اشال آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔ میرا نام رائمہ ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو سب کے دل دہلا دے گا۔ آج ہمارے گاؤں میں معمول سے زیادہ رونق تھی کیونکہ گاؤں کی ایک غریب لڑکی کی شادی تھی۔ آج مہندی کی رات تھی۔ مہندی کی رونق میں بڑی پراسراریت بھی چھپی ہوئی تھی۔ جب بھی گاؤں میں کسی غریب لڑکی کی شادی ہوتی تو عجیب سی فضا قائم ہو جاتی۔ مجھے بڑا خوف محسوس ہوتا تھا۔ گاؤں کی ایک بائی تھی، ان کا نام نازیہ تھا۔ وہ لڑکیوں کی شادیاں کرواتی تھی جن میں کوئی نقص ہوتا اور وہ غریب ہوتی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس غریب اور عیبدار لڑکی کی شادی ہوتی تو اس کا نصیب ہی بدل جاتا۔ نہ صرف وہ نقص ٹھیک ہو جاتا بلکہ وہ پیسوں میں کھیلنے لگتی تھی۔ اس گاؤں کی آخری لڑکی اب میں رہ گئی تھی۔ مجھے بھی بہت شوق تھا کہ جلدی سے میری شادی ہو اور میرا بھی نصیب بدل جائے جیسے باقی لڑکیوں کا بدلا تھا۔ میرے اندر بھی دو نقص تھے۔ ایک تو میں غریب تھی، یہ نقص سب کو معلوم تھا، لیکن دوسرا نقص کسی کو معلوم نہ تھا، اسے میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں جلدی مہندی پہ جانے کے لیے تیار ہوئی۔ میرے ساتھ صرف میری نانی رہتی تھی، ماں باپ حیات نہیں تھے۔ نانی نے ہی میری پرورش کی تھی۔ میں تیار ہو کر نانی کے ساتھ بائی کے گھر آ گئی۔ ان کا گھر کافی کھلا تھا اور یہاں پر ہی مہندی اور نکاح ہونا تھا۔ دلہا کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا تھا کہ نکاح والے دن ہی دولہے کو سب دیکھتے تھے، حتیٰ کہ دلہن بھی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی تھی۔ میں یہی سوچتے ہوئے نانی کو دیکھا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی، ورنہ ہر شادی پر وہ مسکرا کر سب سے باتیں کرتی تھیں، لیکن آج ان کے چہرے پر غمگین سی اداسی تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ نانی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں یہ سب پوچھنے ہی لگی تھی کہ نازیہ بائی وہاں آ گئیں۔ مجھے وہاں پر سے اٹھنا پڑا۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر ان سے پریشانی کی وجہ پوچھ ہی لوں گی۔ ایک اور بات بڑی عجیب تھی۔ رات کے 12 بجے فنکشن شروع ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بھی 12 بج چکے تھے۔ دلہن یعنی رجا کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی اور بیساکھی سے چلتی تھی۔ وہ میری دوست بھی تھی۔ میں اس کو مٹھائی کھلانے اور مہندی لگانے کے لیے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے رجا کی آنکھوں میں اداسی محسوس کی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کی شادی تھی اور وہ بجائے خوش ہونے کے افسردہ ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھیں سرخ لگ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا وہ جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں التجا سی تھی۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن ایک بار پھر وہاں پہ نازیہ بائی آ گئیں۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کیا اور اس کو مہندی لگا کر مٹھائی کھلا دی۔ رات کے 3 بجے ہم وہاں سے واپس آئے تھے۔ نانی کے چہرے پر پریشانی ہوش تھی۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا نانی؟ آپ پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے تفکر سے پوچھا۔ وہ اداس سی مجھے دیکھنے لگی۔ وہ پریشانی سے کمزور نظر آنے لگی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو ان کو پریشان کر رہی تھی۔ رائمہ، ہم کل رات کے اندھیرے میں یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھنا۔ جلدی سے سامان پیک کرو۔ ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ نانی کی پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنا گاؤں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی تھی، لیکن اب نہ جانے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے یکدم اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ نانی، کیا ہوا ہے؟ آپ یہاں سے جانے کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہیں؟ میں نے حیرانگی سے ان سے پوچھا۔ اب تو میں بھی حیران ہو گئی تھی۔
سوال مت کرو بیٹی، بس کسی طرح یہاں سے کل رات رجا کے نکاح کے بعد نکل جانا ہے۔ میں شہر پہنچ کر تمہیں سب سمجھا دوں گی، وہ عجلت میں بولی۔ میرے پاس ان کی بات ماننے کی سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، سو میں بھی سامان پیک کرنے لگی۔ میرا دل نہ جانے کیوں عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں نے ساری رات پریشانی میں گزاری۔ نہ جانے نانی کو کیا ہو گیا تھا، کیوں انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شہر جا کر نانی مجھے سب بتا ہی دیں گی۔ دوسری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ رجا کا اداس چہرہ بار بار میری آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج اس سے لازمی بات کروں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ میں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارا سامان بندھا پڑا تھا، شام ہو چکی تھی۔ اچانک گاؤں میں ہلچل سی مچ گئی۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ رجا نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں بار بار مجھے یاد آنے لگیں۔ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ رجا نے ایسا کیوں کر لیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے میں رو رہی تھی۔ نازیہ بہت غصے میں تھی۔ نازیہ بائی کا غصہ دیکھ کر میں خود ڈر گئی تھی۔ اس وقت سب اس کے صحن میں جمع تھے۔ بیٹی، نظریں بچا کر ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، جلدی چلو۔ نانی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میری دوست مر چکی تھی اور اس کی لاش نازیہ بائی کے صحن میں لائی گئی تھی۔ اس کے باوجود نانی یہاں سے جانے کی بات کر رہی تھی۔ کم از کم اس کی تدفین تک تو یہاں رکنا چاہیے تھا۔ میں نے تعجب سے نانی کو دیکھا۔ نانی، جب تک میری دوست کی تدفین نہیں ہو جاتی میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ نانی نے لب بیچ لیے۔ وہ راضی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں رجا کی تدفین قبرستان میں کر دی گئی تھی۔ رات کے 12 بجنے میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ اچانک نازیہ بائی مجھے دیکھنے لگی اور نانی کے قریب آ گئیں۔ شگفتہ، رائمہ کو تیار کرو۔ نازیہ بائی کی بات پر ہم دونوں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کا نکاح آج ہی ہوگا، رجا کے دولہے کے ساتھ۔ ان کی بات سن کر ہم دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں نازیہ بائی، یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، میں اس کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی، نانی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں سخت صدمے میں تھی۔ میرے ساتھ آؤ، وہ نانی کو غضبناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی اور تنہا جگہ پر لے گئی۔ کافی دیر وہ کوئی بات کرتی رہی اور جب نانی واپس آئیں تو ان کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ مرجھا گیا تھا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ رجا۔ انہوں نے آتے ہی ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ میرے سر پہ اڑا دیا۔ میں تو حیران تھی کہ نانی مان کیسے گئی تھیں۔ ہمیں تو شہر کے لیے نکلنا تھا۔ میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ نازیہ بائی، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میری دوست آج ہی مری ہے، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں نے نازیہ بائی کو دیکھتے ہوئے مزاحمت کی کوشش کی۔ میں اپنی دوست کی وفات کے دن ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہارا نکاح آج ہی ہوگا، انکار کا مطلب جانتی ہو نا تم؟ نازیہ بائی کو انکار کرنے والا برے انجام کو پہنچتا ہے، انہوں نے غصے میں کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ شاید میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں بچا تھا۔ میں ابھی تک صدمے میں تھی۔ نانی نے مجھے دوپٹہ اڑایا اور میرے کان میں سرگوشی کی۔ جو تعویذ میں نے گلے میں پہن رکھا ہے اسے کسی قیمت پہ نہ اتارنا، انہوں نے مجھے اپنی قسم دے دی۔ وہ مجھے گلے لگا کر بہت روئی تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا جو نانی ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی۔ مجھے ان سے زیادہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ نازیہ یہاں ہمارے نکاح کا شور مچا چکی تھی۔ عجیب و غریب شکل والا دولہا سین میں داخل ہوا۔ مجھے حیرانی نہیں ہوئی تھی کیونکہ گاؤں کی ہر لڑکی کو اسی قسم کا دولہا ملتا تھا۔ میں نے صدمے کی سی کیفیت میں نکاح کے ایجاب کو قبول کر کے مراحل طے کیے۔
میرا نکاح ہو چکا تھا۔ نانی مجھے گلے لگا کر رو رہی تھی۔ میں وہ سن کر انہیں تسلیاں ہی دے رہی تھی۔ نازیہ بائی نے بھی مجھے گلے لگا لیا تھا۔ اچانک مجھے پیاس لگنے لگی۔ میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو میں نے دیکھا، مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا رجا نے اس وجہ سے خودکشی کی تھی؟ میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں پانی پیے بنا ہی واپس آ گئی۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرا دل بھی اب خودکشی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ سب نظر کا دھوکہ تھا یا سچ تھا؟ میں الجھ کر رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید رجا کی وفات کے صدمے کے زیر اثر ایسا ہو رہا ہے۔ جھوٹی تسلی دے کے میں نے خود کو مطمئن کر لیا۔ 1 بجے کے بعد میری رخصتی ہوئی تھی اور میں قبرستان کے قریب ایک جھونپڑی نما گھر میں بیاہ کر آئی تھی۔ نانی میرے ساتھ نہیں آئی تھی۔ گاؤں میں جس لڑکی کی شادی ہوتی، اس کے گھر والے رخصتی پر اس کے ساتھ نہیں جاتے تھے۔ حالانکہ گھر قریب ہی تھا، مجھے یہاں آ کر وحشت ہو رہی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں دل میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، لیکن دولہا یعنی سفیر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں سختی سے گلے میں موجود تعویذ کو پکڑ کر ساری رات بیٹھے بیٹھے گزار دی، لیکن وہ کمرے میں داخل نہیں ہوا۔ تھک ہار کر میں نے کپڑے بدلے اور سو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جو کچھ میں نے دیکھا وہ بس ایک سیراب تھا۔ اگلے دن میں جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ میں فجر کی نماز بھی نہ پڑھ سکی۔ سفیر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لکڑی کا صندوق مجھے دیا۔ صندوق کافی بڑا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ باہر چلا گیا۔ میں نے حیرت سے صندوق کھولا تو میں دنگ رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اندر بہت سا سونا اور ہیرے جواہرات موجود تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں سارا کچھ بھول بھال کر وہ سونے کے زیورات دیکھنے لگی۔ میری تو واقعی قسمت بدل گئی تھی۔ میں امیر ہو گئی تھی۔ میں بس پاگلوں کی طرح زیور کو ہاتھ سے چھو کر دیکھ لی جا رہی تھی۔ بالآخر میری غریبی دور ہو گئی تھی۔ یہ ایک لک تھی۔ میں اس جلدی کی شادی پر مطمئن ہو گئی۔ میں نے شروع سے ہی غریبی دیکھی تھی، اس لیے سونے کی چمک نے مجھے اپنی طرف مائل کر لیا۔ ساتھ ہی میں خوش بھی تھی کہ جو نقص مجھ میں تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ولیمہ شادی کے 1 ماہ بعد ہونا تھا، اور جب تک میکے والوں کو لڑکی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، میری ملاقات بھی نانی سے 1 ماہ بعد ہونی تھی۔ رات کے وقت اچانک سفیر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی نگاہیں عجیب تھیں۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا مجھے وحشت ہونے لگی۔ وہ میری گردن کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دوپٹہ میری جھولی میں پڑا تھا۔ یہ تعویذ اتار دو رحمہ۔ اس کی بجائے اس میں سے کوئی زیور پہنو جو میں تمہیں تحفے میں دے چکا ہوں، سفیر نے پراسرار لہجے میں کہا۔ سونا اور زیور دیکھ کر میں پاگل ہو گئی تھی، اسی لیے نانی کی بات کو میں نے یکسر فراموش کر دیا تھا۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے فوری تعویذ اتار دیا۔ اچانک اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اب میں نے صندوق میں سے ایک پیارا سا ہار نکالا اور پہن لیا۔ میری گردن میں اس ہار کی وجہ سے 4 چاند لگ گئے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے بھاری لہجے میں کہا اور مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ رات بڑی خوبصورتی سے گزر گئی۔ سفیر مجھے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن رچا کا سوچ کر میرا دل بہت افسردہ تھا۔ میں سوچ رہی تھی نانی کے پاس چلی جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ گاؤں میں جو رسم و رواج تھے اس کی پیروی بھی کرنی تھی۔ خیر میں 2 دن سفیر اور اپنے زیورات کے ساتھ خوش تھی۔ میرا دل تھوڑا پریشان بھی تھا کہ نہ جانے میرا وہ نقص ٹھیک ہوگا یا نہیں، کیونکہ اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کچھ عرصے بعد خود ہی سفیر کو بتا دوں گی۔ اس رات جو میں نے کچن میں دیکھا تھا میں اسے بھول گئی تھی۔ سونے اور امیری کی چمک نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔
15 دن سب ٹھیک رہا۔ سفیر ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ 15ویں دن مجھے اپنی طبیعت بہت خراب لگنے لگی۔ مجھے متلی ہو رہی تھی، چکر بھی آ رہے تھے، سر بھی درد کر رہا تھا۔ سفیر نے ڈاکٹر کو بلا لیا تھا، جس نے حاملہ ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ میں خوشی سے پاگل ہونے لگی تھی، یعنی میرا نفس ٹھیک ہو گیا تھا۔ مجھے یاد تھا جب میں 3 سال پہلے شہر میں تائی کے گھر میں رہنے گئی تھی تو وہاں گر گئی تھی۔ میرے پیٹ میں چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کرنے کے بعد یہ خدشہ داخل ہوا تھا کہ میں مستقبل میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ یہ بات میں نے ڈر سے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں اس خوشخبری پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس شادی سے میں بہت خوش تھی۔ زیور بیچ کر میں نے بہت سے کپڑے بھی خرید لیے تھے۔ میں حیران بھی تھی کہ میں اتنی جلدی حاملہ کیسے ہو گئی۔ میں نے سفیر سے کہا کہ مجھے نانی سے ملنا ہے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ میں اداس ہوئی تھی، لیکن 15 دن مزید انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ 15 دن بعد جب میں نے سفیر سے ضد کی کہ مجھے نانی سے ملنا ہے تو اس نے کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا میں نانی سے نہیں مل سکتی۔ اس کی بات پر میں اس سے بہت خفا ہو گئی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا تھا، اس لیے میں چھپ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے رونا آنے لگا۔ ایسی حالت میں مجھے نانی کی شدید ضرورت تھی۔ خیر اسی طرح دن گزرنے لگے اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ 1 ماہ بعد ہی میرا پیٹ بڑھ گیا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ اتنی جلدی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں چیک اپ کروانا چاہتی تھی، لیکن سفیر نے انکار کر دیا۔ میرا پیٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 15 دن مزید گزرے تو مجھے لیبر پین شروع ہو گئی۔ میں تکلیف سے رو رہی تھی، لیکن سفیر اسپتال لے جانے پر راضی نہ ہوا۔ میں پہلے تو حیران بھی تھی، اور دوسرا مجھے سفیر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں بیڈ پہ لیٹی تڑپ رہی تھی۔ اچانک سفیر کمرے میں آیا اور اس نے لائٹ بجھا دی۔ وہ رات کا وقت تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں مر جاؤں گی۔ اچانک سفیر میری طرف بڑھا۔ اس نے میرے پیٹ کو چھوا۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے کو جنم دے چکی تھی۔ میں خود حیران تھی کہ سفیر نے ایسا کیسے کر لیا۔ اب میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ میں ساری رات بے ہوش رہی تھی۔ صبح اٹھی تو میں نے اپنے بچے کو دیکھنا چاہا۔ جیسے ہی میں نے بچے کو دیکھا میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو کوئی 1 سال کا بچہ تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ 1.5 ماہ بعد ہی 1 سال کا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ وہ بہت عجیب بچہ تھا۔ یکدم اس نے آنکھیں کھولی اور بند کر لی۔ میری تو چیخ ہی نکل گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں پوری سیاہ تھیں، سفید رنگ کہیں نہیں تھا۔ میں نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے، یعنی اس دن جو میں نے کچن میں دیکھا تھا وہ سب سچ تھا۔ میری روح لرز گئی تھی، میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تعویذ اٹھایا اور گلے میں ڈال لیا۔ میں کپ کپا رہی تھی۔ اس دوران سفیر اندر آیا۔ میرے گلے میں تعویذ کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ دور کرو اس تعویذ کو، وہ غصے سے بولا۔ میں نے اس کی بات نہ مانی اور اونچی آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ مجھے سرخ آنکھوں سے گھورت کر وہاں سے چلا گیا۔ میری بری حالت ہو گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اس بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ سفیر اسی رات مجھ سے وہ بچہ لے کر چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیوں گیا تھا۔ میں نے اس تعویذ کو نہیں اتارا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور گھر سے بھاگ گئی۔ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ نانی مجھے دیکھتے ہی چونک گئی اور گلے لگا کر رونے لگی۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ سفیر ایک انسان نہیں ہے، بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ میں ان کو روتے ہوئے سب بتانے لگی۔ اس رات کچن میں نے سفیر کو کچا گوشت کھاتے دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔
میں نے ساری باتیں انہیں بتائیں۔ میں جانتی ہوں بیٹا، وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں دنگ رہ گئی۔ انہوں نے یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے، میری شادی اس جن زادے سے ہونی تھی؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ بیٹا، نازیہ بائی کا بھائی جادوگر ہے، کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ مجھے نازیہ بھائی کی حرکت سے اس پر شک تھا، اس لیے 3 ماہ پہلے ایک رات میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے جادوگر بھائی کے آستانے تک جا پہنچی تھی۔ معصوم لڑکیوں کی جنات سے شادی کرواتی تھی تاکہ اپنے بھائی کی طاقت مزید بڑھا سکے۔ ان لڑکیوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے قابو میں کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اور ان سے کام کرواتا ہے۔ رجا اس بارے میں جان گئی ہوگی، اسی لیے اس نے خودکشی کر لی۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی رجا کی شادی ہوگی تو میں یہاں سے لے کر دور چلی جاؤں گی تاکہ تمہاری شادی کسی جنزادے سے نہ ہو۔ میں تمہیں یہاں سے لے کر نکلنا چاہتی تھی لیکن ریجا نے خودکشی کر لی، اسی لیے یہاں رکنا پڑا تاکہ نازیہ بائی کو شک نہ ہو۔ ریجا کی موت کے بعد میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ تمہاری شادی جنزادے سے کروا دے گی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تمہاری شادی نہ کروائی تو وہ تمہیں مار دے گی۔ اسی لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ تمہاری شادی ہو جائے، لیکن تمہاری جان بچ جائے گی کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس وقت تمہاری جان زیادہ عزیز تھی مجھے۔ میں دن رات تمہارے لیے دعا کرتی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا وہ تعویذ نہ اتارنا، اگر تم وہ تعویذ نہ اتارتی تو وہ جن زیادہ خود ہی بھاگ جاتا، لیکن تم نے وہ تعویذ اتار دیا اور سب کچھ خراب ہو گیا۔ وہ اداسی سے سب بتا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ نازیہ بائی کو میں ایسا تو نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے ان پر شدید غصہ آیا جن کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب کیا کرنا چاہیے نانی؟ کیسے جنزادے سے پیچھے چھڑاؤں؟ کیا مجھے اس بچے کو اپنا لینا چاہیے؟ میں نے افسردگی سے ان سے پوچھا۔ انہوں نے میرے کان میں ایک منصوبہ بتایا۔ خوشی سے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نانی سے گلے ملی اور گھر کو نکل گئی۔ میں نے وہ تعویذ اتار دیا تھا۔ میں نے اپنا ہینڈ بیگ بیڈ پہ رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ جنزادہ حاضر ہو گیا۔ آئندہ اگر تم نے تعویذ پہنا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ غضبناک آواز میں بولا۔ میں سہم گئی تھی۔ اس کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، یعنی وہ اسے جادوگر کو دے آیا تھا۔ اچانک وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں میں لپیٹنے لگا۔ وہ نرم نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ مجھ سے دوسرا بچہ چاہتا ہے۔ نانی نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے یہ اخلاق جان بوجھ کر اس کے سینے پہ سر رکھا تھا، اس سے سچ اگلوا سکوں۔ تم کون ہو سفیر؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں ایک جنزادہ ہوں اور تم سے صرف بچہ چاہتا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میری روح لرز گئی۔ کیا تم مسلمان جن ہو؟ میں نے سر اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، میں مسلمان جن ہوں، لیکن نیک جن نہیں۔ میں صرف انسانوں کو فائدے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس شرط پر کہ 1 سال میں تم مجھے 10 بچے دو گی۔ یہ بچے میری طاقتوں میں اضافہ کریں گے اور جادوگر کی بھی۔ میں پہلے بھی گاؤں کی تمام لڑکیوں سے شادی کر چکا ہوں، بس وہ رجا میرا سچ جان گئی، اسی لیے اپنی جان دے دی ہے اس نے۔ ایک وقت میں نے 50 لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سچائی بتانے لگا۔ میری روح لرز گئی۔ تم مجھے طلاق دے دو سفیر، میں طلاق کے بعد بھی یہیں تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن مجھے طلاق دے دو۔ میں نے بس اسے جال میں پھنسانا چاہا۔ میری بات سن کر وہ خوفناک ہنسا۔ میں مسلمان جن ہوں اور کسی انسان سے حرام تعلق نہیں بنا سکتا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں طنزیہ ہنسی۔ ایک انسان سے شادی کرنا بھی حرام تھا،
لیکن اسے شاید یہ معلوم نہ تھا۔ میں نے پیار سے اس سے بات کر لی تھی۔ اب وقت تھا کہ اس کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جاتا، کیونکہ بات اگر مجھ سے شادی کی ہوتی تو میں نرمی برت دی لیتی، لیکن وہ مجھ سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا تھا اور ان کی زندگی کو برباد کر چکا تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے اپنے قمیض کے نیچے سے دھاگا نکالا اور اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ اس دھاگے پہ خاص عمل کیا گیا تھا جو شیطانی ذہن والے جنات کو مارنے کے کام آتا تھا۔ میں نے فوری قرآن اٹھایا اور نانی کے دیے گئے صفوف کو اس پر پھینک دیا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں بہت دور تک جا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا، اس کا جسم جل رہا تھا۔ میں اونچی آواز سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ایسے شیطان کا مر جانا ہی بہتر تھا جو انسان کے ساتھ بھیانک کام کرتا تھا۔ میں اس کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ مرتا نہ صرف اس کی طاقتیں ختم ہوتی بلکہ اس جادوگر کی بھی اور نازیہ بائی کی بھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک جگہ ساکت ہو گیا اور پھر ہوا میں غائب ہو گیا۔ میں فوری وہاں سے بھاگی تھی اور رات کے اندھیرے میں نانی کے ساتھ شہر روانہ ہو گئی تھی۔ وہ جادوگر بھی مر گیا تھا اور نازیہ بائی کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ ان جرائم کی سزا تھی جو وہ معصوم لڑکیوں کو دھوکہ دے کر کیا کرتی تھی۔ میں نے ایسے لوگوں کے شر سے پناہ مانگی تھی۔ آج اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں اپنی نانی کے ساتھ خوش ہوں۔ ابھی کبھی کبھار مجھے وہ بھیانک دن یاد آ جاتے ہیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس جنزادے سے نجات دلائی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل اشال آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔